بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جو بغیر سوچ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا، ہر ایک نے کہا ہم لوگ سوچ و بچار کریں گے، اپنے والدین سے پوچھیں گے، اپنے عزیز اور اقارب سے پوچھیں گے، اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، پھر آپ کو کہیں گے کہ ہم لوگ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پر اسلام کو پیش کیا تو آپ نے بغیر سوچ اور بچار کے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہو، بغیر سوچ اور بچار کے مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں مشورہ کروں گا، مشورہ کے بعد آپ کو بتا دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہید کرنے کے ارادے سے چل پڑے تھے۔ یہ شان صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس نے بغیر سوچ اور بچار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر ان کی وجہ سے کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جن میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ خلیفہ سوہم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ اور دوسرا شخص عثمان ابن مظعون، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور شان کو سارے صحابہ کرام سے اونچا فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہے، جو عمارت سب سے بلند اور بالا ہو تو سورج کے شعاع سب سے پہلے اسی مکان پر پڑتی ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کی پہلی کرنیں اس ہستی پر پڑے جو امت میں سب سے بلند اور بالا تھی، وہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سورج سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ طلوع ہوا، جس کے وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سارے صحابہ کرام سے بلند ہوا۔ سارے صحابہ کرام آپ کے عظمت اور شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے سوال کیا۔ صحابہ کے پورے مجمع میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، آج میں روزہ دار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے جنازے کے پیچھے کون چلا؟ کس نے جنازے کو کندھے دیا؟ سارے خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول آج میں جنازے کے پیچھے چلا، آج میں نے جنازے کو کندھا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ سارے خاموش ہو گئے۔ اس پر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک محتاج کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ اس پر سارے خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول آج میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرہ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود ہو، جس شخص کے اندر یہ اوصاف جمع ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور شان کو سارے صحابہ سے اونچا فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے بعد، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان تک سب کے اعمال کو جمع کرو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش و قدم پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔